پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا امیر المؤمنین سے اجازت لے دیں۔ محمد بن قاسم نے کہا پھر دیول کی بندرگاہ مجھ سے لے لیں، میں اجازت لینے کی کوشش کروں گا۔ حجاج نے کہا لیکن اجازت شاید نہ ملے، میں راجہ داہر کی لاش عرب کے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلی اور مسلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ داہر اپنی بہن کا خاوند۔ دوسرے دن محمد بن قاسم ہیرات چلا گیا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 10۔ ایک مہینہ گزرا ہوگا، دوپہر کے ذرا بعد کا وقت تھا۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ اسے باہر شور سنائی دیا، اس کے محافظ شاید کسی کو روک رہے تھے۔ اس شور میں حجاج کو کسی کی پکار سنائی دی، یا حجاج مدد مدد یا حجاج۔ حجاج نے دربان کو بلایا اور پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک خستہ حال آدمی ہے یا حجاج، دربان نے کہا، کہتا ہے سراندیپ سے آیا ہوں اور قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور مسافروں کو قید کر لیا ہے، اسے فوراً لے آؤ۔ حجاج نے کہا فوراً، میرا منہ مت دیکھو۔ حجاج سے صبر نہ ہوا، وہ دربان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے محل کے باہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا اور یہ گھوڑا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ سوار کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، منہ کھلا ہوا اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر گرد تھی۔ یا حجاج، حجاج کو دیکھ کر وہ بولا اور گھوڑے سے اترتے گر پڑا، سنبھل کر اٹھا اور کہنے لگا سندھ کے قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا اور مسافروں کو راجہ کے محل میں لے گئے ہیں۔ سوار کو پانی پلایا گیا۔ حجاج کے کہنے پر اسے اندر لے جانے لگے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ یہیں سن لو، اس نے کہا، موت مجھے اتنی مہلت نہیں دے گی۔ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار لایا ہوں، یہ سن لے، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ سراندیپ میں عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سراندیپ کا حکمران ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ 8 جہازوں میں تحائف لادے اور انہیں خلیفہ کو پیش کرنے کے لیے جہاز روانہ کر دیے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دیگر جانور بھی تھے اور کچھ تعداد حبشی غلاموں کی تھی۔ ان کے علاوہ بیش قیمت تحائف تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جو سراندیپ سے عرب جا رہے تھے۔ ان میں کچھ تعداد تاجروں کی تھی جو آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں بعض اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے اور کچھ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سراندیپ میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہو گئے تھے۔ وہ اپنا وطن دیکھنے کے لیے عرب جا رہے تھے۔ ان مسافروں کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ ان میں چند ایک ضعیف العمر بھی تھے۔ سراندیپ اور مالابار سے عربوں کے جو جہاز عرب کو جاتے آتے تھے، ان کے ملاحوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ کے ساحل سے بہت دور رہا کریں۔ یہ سندھ کے قزاقوں سے بچنے کی ایک ترکیب تھی، مگر یہ 8 جہاز جب سندھ کے ساحل سے ابھی پیچھے ہی تھے کہ موسم بگڑ گیا اور ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی کیفیت طوفانی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلا کرتے تھے۔ یہ جہاز چھوٹے بھی تھے، انہیں راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ہوا اتنی تیز و تند اور مخالف ہو گئی کہ جہاز راستے سے ہٹتے ہٹتے سندھ کے ساحل کے قریب چلے گئے۔ اچانک ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ انسانوں کا طوفان تھا جو بہت سی کشتیوں پر آیا تھا۔ یہ سندھی قزاقوں کا ایک گروہ تھا جو نکاح مرا کہلاتا تھا۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے 8 جہازوں کو گھیرے میں لے کر ان پر تیروں کا مہ برسا دیا، پھر رسے پھینک کر جہازوں پر چڑھ گئے۔ مسافر فوجی نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ ان میں سے جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہازوں میں بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ قزاقوں نے یہ سارا مال تو لوٹنا ہی تھا، وہ مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ مسافروں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔
انہیں دیبل لے جایا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس خستہ حال سوار نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی آواز دبتی جا رہی تھی اور زبان ہکلانے لگی تھی۔ حجاج نے اس کے آگے مشروب رکھے، کچھ کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار پہنچانے تک زندہ رہوں گا۔ وہ عرب کی سرزمین کی ایک جوان بیٹی ہے یا حجاج؟ اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ بنی یربوع کی خاتون ہے۔ جب ہم سب کو دیول کے ساحل پر قزاقوں نے اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مار مار کر آگے لے جا رہے تھے۔ بنی یربوع کی یہ جوان عورت رک گئی۔ اس نے عرب کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، یا حجاج اغسنی، یا حجاج اغسنی، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ حجاج نے اس نیم جان سوار کی ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مورخ بلازری نے اس عورت کا نام نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ وہ یربوع قبیلے کی تھی۔ بعض مورخوں نے یربوع لکھا ہے اور بعض نے یربوعیہ لکھا، لیکن زیادہ تر نے یربوع لکھا ہے۔ یا حجاج، اس سوار نے کہا، وہاں سے کوئی قیدی نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو وہاں سے نکالا۔ میں اور میرا ساتھی قیدیوں کی قطار میں پیچھے تھے۔ وہاں تو ہر بوند مچی ہوئی تھی۔ ساحل پر ٹوٹی پھوٹی کشتیاں پانی کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ قزاق آگے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور عربی میں کہا، جھک جا، ادھر آ۔ میں نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑ لیا۔ اس طرح ہم دونوں جھک کر ٹوٹی ہوئی ایک بڑی کشتی کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس عرب نے ہم دونوں کو دو کشتیوں کے درمیان بٹھا کر چھپا لیا۔ وہ بہت بوڑھا تو نہیں تھا، لیکن جوانی سے دور آگے نکل گیا تھا۔ قزاق تمام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے دور نکل گئے تو اس عرب نے کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ میں نے جوانی میں اپنے آپ کو عرب سے جلا وطن کیا تھا۔ خلافت نے مجھے باغی قرار دے دیا تھا۔ میں دیول میں نہیں ہوتا، یہاں سے بہت دور راجہ طاہر کے محل میں ہوتا ہوں۔ میں اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ آج کل سمندر کی سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے وطن کے مسافر ہیں جنہیں قزاق پکڑ کر لا رہے ہیں۔ میں ادھر آ گیا۔ میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دوں گا، سیدھے بصرہ پہنچو اور حاکم بصرہ کو اطلاع دو، راستے میں رکنا نہیں۔ حجاج بن یوسف کو بتانا کہ یہ قزاق راجہ طاہر کے اپنے آدمی ہیں اور راجہ نے دیبل کا جو حاکم مقرر کر رکھا ہے وہ ان قزاقوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ قزاقوں کے چنگل سے کسی مسافر کا نکل بھاگنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ مائی رانی سمندر کی سیر کے لیے دیبل آئی ہوئی تھی اور بلال بن عثمان اس کے ساتھ تھا۔ بلال نے کسی طرح 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا اور شام کے بعد دونوں کو دیبل سے نکال دیا۔ میرے ساتھی کا گھوڑا راستے میں پیاس اور تھکن سے گر پڑا۔ اس سوار نے حجاج بن یوسف کو بتایا، میرا ساتھی گھوڑے کے نیچے آ گیا۔ میں نے رک کر دیکھا، گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور میرا ساتھی اس کے نیچے کچلا گیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بہت آگے آ کر اپنی ایک چوکی دیکھی، وہاں سے گھوڑا بدلا، پھر ایک چوکی سے یہ گھوڑا بدلا۔ میں پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا۔ یا حجاج، اس کی آواز دبنے لگی، وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیلی۔ یا حجاج اغسنی اغسنی، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا یہ حال ہو گیا جیسے وہ آگ کا گولا ہو اور ہر طرف گھومتا اور اڑتا پھر رہا ہو۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرع نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حجاج نے طاہر کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے راجہ طاہر کو لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانے میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں انہی جہازوں میں بٹھائے اور عرب کو روانہ کرے، اور وہ تمام سامان ایک ایک چیز ان جہازوں پر لاد کر بھیجے۔
اور عورتوں، بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا معقول تاوان ادا کرے۔ حجاز نے خلیفہ کی مہر لگوانے کی بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ طاہر کو بھیجنے کی بجائے قاصد کے ہاتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ طاہر کے پاس بھیجے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام مال و اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کر دے اور جاسوس پہلے ہی وہاں موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج بن یوسف راجہ طاہر پر بجلی بن کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آخر اسے ایسا جواز مل گیا کہ وہ انتقام کا شعلہ بن گیا۔ اس کا چین اور سکون اور اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ راجہ طاہر کا جواب آ گیا۔ قاصد نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی برہمن آباد گیا۔ راجہ طاہر وہاں تھا۔ اسے حجاج کا تحریری پیغام دیا گیا جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر طاہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ طاہر کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ اپنی رعایا میں سے کسی نادار آدمی کی عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کے ایلچی کو طاہر نے اس کے رتبے کے مطابق تعظیم نہ دی، اس کے رویے میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حکم اور قانون ان پر نہیں چلتا۔ مشہور معروف مورخ محمد قاسم فرشتے نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حجاج کے خط کا جواب جو طاہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر طاہر کے پاس گیا اور طاہر نے یہ جواب دیا کہ جس قوم نے جہازوں کو لوٹا اور مسافروں کو قید میں رکھ لیا ہے وہ شوکت اور قوت رکھنے والی قوم ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تم اس قوم سے اپنا مال اور قیدی واپس لے لو گے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ طاہر کے ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تمہارے جہازوں کو ہم نے لوٹا ہے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ حجاج بن یوسف نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو بھی ابھی تک اس حادثے سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ جب طاہر کا جواب آ گیا تو حجاج نے خلیفہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھا اور طاہر کا جواب بھی اس میں شامل کیا۔ اس نے خط میں پورا واقعہ لکھا تھا۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اسے سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے۔ ایوان خلافت سے جواب آیا کہ حملہ نہ کیا جائے۔ خلیفہ ولید نے کوئی وجہ نہ لکھی کہ حملہ کیوں نہ کیا جائے۔ حجاج اس جواب سے جل اٹھا۔ اس نے خلیفہ کو ایک اور خط لکھا جس میں اس نے خلیفہ کی غیرت اور اس کے وقار کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ ان جہازوں میں جو عورتیں آ رہی تھیں ان میں بیشتر عمرہ کرنے غالباً حج کے لیے آ رہی تھیں اور اب وہ ایک ہندو راجا کی قید میں ہیں۔ امیر المومنین حجاز نے آخر میں لکھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچ کر حملے کی اجازت نہیں دے رہے کہ اتنی دور محاذ کھولنے پر بہت خرچ اٹھے گا۔ میں امیر المومنین سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس حملے اور اس کے بعد کی جنگ پر جو خرچ آئے گا میں اگر زیادہ نہیں تو اس سے دگنی رقم خزانے میں جمع کرواؤں گا۔ خلیفہ نے حملے کی اجازت دے دی۔ حجاج نے اسی وقت فوج کے ان دستوں کو جنہیں اس نے پہلے ہی سندھ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیاری کا حکم دے رکھا تھا، کوچ کا حکم دے دیا۔ اس فوج کا سپہ سالار عبداللہ بن نہبان تھا۔ کوچ بہت ہی تیز تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ بن نبہان دیبل پہنچ گیا۔ حجاز سے ایک بھول ہو گئی تھی، اسے جاسوسوں نے راجہ طاہر کی جنگی طاقت کی صحیح رپورٹ نہیں دی تھی، مگر اس نے طاہر کی فوج کی لڑنے کی اہلیت کا صحیح اندازہ نہ کیا۔ وہ خوش فہمی میں مبتلا رہا۔ چوٹ یہ پڑی کہ عبداللہ بن نبہان پہلے روز ہی شہید ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبداللہ نے شجاعت اور قیادت میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن وہ شہید ہو گیا اور فوج میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ اس سے طاہر کی فوج نے یہ فائدہ اٹھایا کہ
ایک قلعے سے باہر آ کر بڑا شدید جوابی حملہ کیا۔ مسلمان اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور پسپا ہو گئے۔ حجاج نے یہ صدمہ سہ لیا اور ایک اور سالار بدیل بن قحفہ کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔